السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزوننا وذهاب همومنا۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک کا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ جو یؤمنون بالغیب ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا اور کچھ اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت کے ساتھ، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ علی ہدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دوبارہ سے ایک دفعہ ترجمہ کرتے ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، ہدی للمتقین ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ جو یؤمنون بالغیب ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما اور کچھ اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور ساتھ آخرت کے، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ہدی یہ لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہاں پر ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک کا ترجمہ کیا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف، سورۃ بقرہ کی فضیلت کو سمجھیں گے۔ سورۃ البقرہ مدنیہ، سورہ بقرہ مدنی ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ سورۃ البقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس صورت میں آگے چل کر گائے کا ایک مشہور واقعہ ہم پڑھیں گے، اس وجہ سے اس صورت کو سورۃ البقرہ یعنی گائے کے واقعے والی صورت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ البقرہ کا نام بقرہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ آگے چل کر سورۃ البقرہ میں گائے کا ایک مشہور واقعہ بیان ہوگا، تو اس وجہ سے اس کا نام گائے کے واقعے والی صورت اس کو کہا جاتا ہے۔ احادیث میں سورۃ البقرہ کی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے۔
سورہ بقرہ کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ پتہ کیا چلا، جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا، سورۃ البقرہ نہیں پڑھی جاتی، وہ گھر قبرستان کی مانند ہے۔ آباد ہنستے بستے گھر وہی ہوں گے جہاں پر تلاوت قرآن مجید ہوگی۔ اور سورۃ البقرہ کی فضیلت میں سے فضیلت یہ ہے کہ اس گھر سے شیطان بھاگے گا، وہ گھر قبرستان نہ رہے گا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنی شروع کی۔ ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا اس نے اچھلنا، کودنا اور بدکنا شروع کر دیا۔ آپ نے قرأت چھوڑی، گھوڑا پھر سیدھا ہو گیا۔ آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا۔ آپ نے پھر پڑھنا موقوف کیا، گھوڑا پھر ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ چونکہ ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے، اس لیے انہیں ڈر معلوم ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ آ جائے۔ قرآن کا پڑھنا بند کر کے اسے اٹھا دیا۔ آسمان کی طرف دیکھا کہ جانور کے بدکنے کی کیا وجہ ہے۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آ کر پورا واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ سنتے جاتے اور فرماتے جاتے، پھر اسید پڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت اسید نے کہا حضور تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے میں نے پڑھنا بالکل بند کر دیا تھا، اور جو نگاہ اٹھی تو دیکھتا ہوں ایک نورانی چیز سایہ دار ابر کی طرح ہے اور اس میں چراغوں کی طرح کی روشنی ہے۔ بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کود گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے، اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا، کسی سے نہ چھپتے۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت بتائی گئی کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، فرشتے سننے کے لیے آ گئے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو جو ابر سا انہیں نورانی چیز سایہ دار ابر کی طرح معلوم ہوئی، وہ فرشتے تھے جو ان کی صورت کو سننے کے لیے آئے تھے۔ کیا فضیلت ہے سورہ بقرہ کی۔ سورۃ البقرہ کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آتی ہے۔ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے جہاں سورہ فاتحہ کی فضیلت پڑھی تھی، وہاں ایک حدیث پڑھی تھی جس میں سورہ بقرہ کی آخری جو رکوع ہے، آخری جو آیات ہیں، ان کی فضیلت کو ہم نے پڑھا تھا۔ تو ہمیں بہت سی احادیث ایسے ملیں گی جن میں سورہ بقرہ کی اہمیت پائی جاتی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے تاکہ ہمارے گھروں میں بھی جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں اتریں، ہمارے گھر قبرستانوں کی مانند نہ ہو، ہمارے گھروں سے بھی شیطان بھاگ جائے۔ آج ہمارے گھروں میں شیطان نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ تو ہم نے انشاءاللہ سورہ بقرہ کی اب تلاوت شروع کرنی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم کیا ہے؟ یہ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ اب یہ جو حروف مقطعات ہوتے ہیں، ان کے اصل معنی اور مطلب کیا ہیں؟ کسی بھی صحیح اور مستند روایت میں ان کے معنی ہمیں نہیں ملتے۔ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ حروف مقطعات کے کیا معنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ تو ہمیں کیا سمجھنا ہے حروف مقطعات کے بارے میں؟ جب ہم نے الف لام میم پڑھا تو ہمیں 30 نیکیاں مل گئیں۔
یہ حروف مقطعات ہے، اور مقطعات کہتے ہیں علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف کو، لیکن ان کے اصل معنی کیا ہیں وہ ہمیں تفسیر میں نہیں ملتے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ان کے معنی کیا ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ کون سی کتاب؟ یعنی کتاب قرآن مجید۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ بالکل شک اور شبے سے پاک کتاب ہے۔ اس کتاب میں کیا ہے؟ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ویسے تو یہ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے یہ تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی، لیکن اس سے فیضیاب اور اس سے سیراب وہی لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا، جو اس بات کو جانتے ہوں گے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے اور ہمیں اللہ کے پاس بھی جانا ہے، جس کے دل میں اس بات کا خوف ہوگا کہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی ہونی ہے، اور اس کی فکر ہوگی، تو وہی شخص اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے اور گمراہی سے بچنے کا جذبہ بھی اسی میں ہوگا۔ فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہے؟ متقی تو وہ ہے جو ایمان لا کر شرک سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجلاتے ہیں، اللہ کے عذابات سے ڈرتے ہیں، ہدایت کی طرف گامزن ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا اسے ہی سچا جانتے ہیں، وہ حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور فرائض کو بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں چند باتیں بتائیں کہ متقین کے اندر کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب پر ایمان لانا، ایمان لانا کیا ہے؟ زبان سے بھی ہم ایمان لائیں، دل سے بھی ایمان لائیں اور عمل سے بھی ایمان لائیں۔ یہ نہیں صرف زبان سے کہہ دیا، نہ دل تسلیم کر رہا نہ عمل سے ظاہر ہو رہا کہ ہم ایمان والے ہیں، ایسا ایمان کس کام کا؟ ایمان وہ ہونا چاہیے جو زبان سے بھی ادا ہو، جو دل سے بھی تسلیم کریں اور عمل میں بھی ہو۔ فرمایا جو دل سے، زبان سے، عمل سے غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانا کیا ہے؟ بن دیکھے ایمان لانا۔ مثال کے طور پر کیا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو دیکھا؟ نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ کیا ہم نے جنت اور دوزخ کو دیکھا؟ کیا ہم نے فرشتوں کو دیکھا؟ کیا ہم نے عذاب قبر کو دیکھا؟ کیا ہم نے وحی الہی کو دیکھا؟ یعنی مطلب یہ کہ جو ایک متقی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ بن دیکھی ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے۔ آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک صفت اور پائی جاتی ہے، وہ صرف کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا۔ اقیم الصلاۃ، متعدد مقامات پہ ہمیں یہ لفظ ملیں گے کہ نماز کو قائم کرو، جس سے ہمیں نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے ذمے کچھ عبادات بھی لگائی کہ اسے وہ عبادت کرنی ہے ایمان لانے کے بعد۔ ان عبادتوں میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل جو عبادت قرار پائی، جس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، وہ ہے نماز کا اس کے وقت پر ادا کرنا۔ نماز تو ایک ایسی چیز ہے، خواہ امیر ہو یا غریب،
مسافر ہو یا مقیم، تندرست ہو یا بیمار، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، امن ہو یا جنگ، ہر حالت میں ہر مسلمان پر نماز فرض ہے۔ حکم آتا ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو۔ رکوع سجدہ نہیں کر سکتے، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اشارے سے پڑھ لو۔ وضو اور غسل نہیں کر سکتے تو تیمم کر کے پڑھ لو، لیکن نماز کا پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ جب تک زندگی کا رشتہ باقی ہے، حواس قائم ہے، نماز چھوڑنے کی قرآن و حدیث میں ہمیں اجازت نہیں ملتی۔ قرآن و حدیث میں نماز کو قائم کرنے کا بہت حکم ملتا ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ اللہ کے ہاں عدالت لگے گی، کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، میدان محشر ہوگا۔ اللہ کیا سوال کریں گے؟ پہلا الصلاۃ، اللہ نماز کے بارے میں پوچھیں گے، اور اگر انسان نے نماز کے سوال کا جو جواب ہے وہ ٹھیک ٹھیک دے دیا، باقی جتنے بھی سوالات کیے جاتے رہیں گے انسان اس کا جواب ٹھیک ٹھیک دیتا رہے گا۔ لیکن اگر نماز کے معاملے میں ہی پھنس گیا، باقی جتنے بھی سوالات کیے جائیں گے اس میں اس کے لیے بگاڑ ہی پیدا ہوتا رہے گا۔ وہ شخص جو نماز کا پابند ہوگا، نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور، دلیل، برہان اور نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اگر اس نے نماز قائم نہ کی تو اس کا حشر وہی ہوگا جو حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کا ہوگا۔ نماز کا قائم کرنا ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو جنتی دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ تم نے ایسا کیا کیا تھا؟ ما سلککم فی سقر، سورہ مدثر کی آیت آتی ہے قالوا لم نک من المصلین، جہاں وہ بہت سی وجوہات بتائیں گے کہ جس کی بنا پر وہ جہنم میں گئے، اس میں سے ایک وجہ کیا ہوگی؟ لم نک من المصلین، ہم نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ کیوں ہمارا ٹھکانہ جہنم بنا؟ کیونکہ ہم نے نمازوں میں کوتاہیاں کی تھی۔ پتہ کیا چلا؟ نماز نہ پڑھنے والا جہنم کی طرف ڈالا جائے گا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ آج دنیا میں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں، ہم اس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں، اس سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اپنے شب و روز اس کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ جو نماز ہے وہ بھی تو اللہ اور بندے کے درمیان ایک ملاقات ہے، ایک گفتگو ہے۔ بندہ اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے، اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا کہ اللہ کہتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھے آدھے حصے میں بانٹ لیا۔ اس کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے، میرے بندے کے لیے وہی جو وہ طلب کرے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ اسی طرح وہی پوری حدیث جو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھی ہے حدیث، مطلب دوبارہ یہاں بتانے کا مقصد کہ جو نماز ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان گفتگو ہے۔ بندہ اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، اللہ سے فریاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے بندہ کھڑے ہو کر اس سے مانگے۔ ہم تمام نے نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے نماز کو ضرور ادا کرنا ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کافر بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں
تو ہر بندہ ہی مختلف قسم کی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پریشانیاں اور مصیبتیں آتی تھیں، آپ کس چیز سے مدد مانگا کرتے تھے؟ آپ کو پتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ جب کوئی مشکل آئے، جب کوئی پریشانی آئے تو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ اللہ کے نبی کو جب کوئی پریشانی پہنچتی آپ نماز پڑھا کرتے تھے، آپ صبر کیا کرتے تھے۔ مشکلات اور پریشانیوں میں ان دو چیزوں کو ہم نے تھام لینا ہے۔ باقی انبیاء کرام پر بھی جب کبھی کوئی پریشانی اور مصیبت آتی تو وہ کس کو پکارا کرتے؟ اللہ رب العالمین ہی کو پکارا کرتے تھے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سے واقعات ایسے ملیں گے کہ جب بھی کسی کو مصیبت اور پریشانی پہنچی انہوں نے کس کو پکارا؟ انبیاء کرام نے بھی اللہ ہی کو پکارا، صالحین خلفاء راشدین نے بھی اللہ ہی کو پکارا۔ اور جب اللہ کو پکارا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے صبر کے ساتھ، اللہ ان مسائل کا حل نکال دیتے ہیں۔ فرمایا کہ نماز کو قائم کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دن بھر گناہوں میں اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ بھی کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ بھی کر رہے ہیں، پر ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کر لیں۔ نماز کیا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ جو دن بھر صغیرہ گناہ کرتے ہیں نماز پڑھیں گے، اللہ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جو صغیرہ کبیرہ چھوٹے موٹے گناہ ہم کرتے رہتے ہیں، اور کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کرتے رہتے ہیں، نماز کی برکت سے اللہ ان کو معاف کروا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ تم میں سے کسی کے دروازے پر بڑی نہر ہو، وہ روزانہ اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے بعد اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح 5 نمازیں ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے سے گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت والی نماز ہے۔ ہم تمام نے یہ آیت پڑھ لینے کے بعد کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اپنے اندر متقین لوگوں کی صف کو پیدا کرتے ہوئے نماز کو ضرور قائم کرنا ہے۔ جب ہم نماز کو ادا کریں تو ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ نماز اس طریقے کے مطابق ہو جو طریقہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ جب ہم نماز پڑھیں خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھیں، نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کریں۔ نماز کے لیے طہارت کا ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ کہ وضو کا بھی جو ہے مکمل ہونا ضروری ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جلدی جلدی وضو کیا، بہت سے اعضاء ہمارے خشک رہ جاتے ہیں جو وضو کے اعضاء ہوتے ہیں۔ جب وضو کریں تو بہت احتیاط کے ساتھ، اس خیال کے ساتھ کہ جو وضو کے اعضاء ہیں ان میں سے کوئی بھی گیلے ہوئے بغیر نہ رہے، بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ ہم نے وضو کرنا ہے، اور پھر اپنی طہارت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ طہارت یعنی پاکیزگی، ناپاکی میں ہمیں نماز نہیں پڑھنی۔ اچھے
صاف ستھرے لباس میں ہم نے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ بندہ اللہ سے ملنے جا رہا ہوتا ہے. جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں. پاک صاف ہو کر نماز پڑھنی ہے، طہارت کا خیال رکھنا ہے، پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے. ایک مقام پہ آتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان لوگوں کے لیے ویل نامی جہنم میں ایک جگہ ہے، ان کے لیے ہے، کن کے لیے؟ جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں. اب دیکھیے ہم نے نماز پڑھنی بھی ہے اور اس کی جو شرائط ہیں، جو ضروری باتیں ہیں، ان کو بھی فالو کرنا ہے. نماز میں سستی ہم ہر کوئی برت رہے ہوتے ہیں. ہم نہیں خیال رکھتے نماز کا وقت ہو گیا اٹھ کر پہلے نماز پڑھ لیں. ہمیں رہتا ہے پہلے یہ کام میں نپٹا لیں، پہلے یہ کام میں نپٹا لیں، یہ کرنا ضروری ہے، نماز تو پڑھ لیں گے، ابھی وقت ہے. اور دیکھیے شیطان ہم پہ حملے کرتا ہے. شیطان یعنی اتنی چالاکی کے ساتھ ہم پہ حملے کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ شیطان کروا رہا ہے ہم سے. وہ ڈائریکٹ ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ نماز نہ پڑھو، وہ مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے. وہ ہمیں وسوسے ڈالے گا ابھی تو وقت پہ پڑھ لوں گا، یا اب 2 وقت کی نماز تو نکل گئی، چلو اب 3 وقت کی اور چھوڑ دیتا ہوں، پھر کل سے پڑھ لوں گا، اب آج فجر کی نہیں پڑھی تو باقی کیا پڑھنی. اس طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. نہیں، اللہ نے جب سے توفیق دی، جب سے پتہ چل گیا شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، وہ تو نہیں چاہے گا کہ ہمارے اندر وہ صفات پیدا ہو جو متقین کی ہوتی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگاروں کی ہوتی ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نمازوں میں سستی نہیں کرنی، نمازوں کو اس طریقے کے مطابق پڑھنا ہے جو طریقہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. تو انشاءاللہ آج سے ہم پوری کی پوری کوشش کریں گے کہ نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کرنا ہے. جہاں جو نہیں پڑھتے وہ انشاءاللہ نماز کو پابندی سے پڑھیں گے ہم میں سے سب، اور جو پڑھتے تو ہیں لیکن سستی کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، باقی کا خیال نہیں رکھتے، اس کے اوقات کا خیال نہیں رکھتے، اہمیت کو نہیں سمجھتے. انشاءاللہ اب ہم سب اس بات کا پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ نماز میں ہم کوتاہیاں نہیں کریں گے، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا ہو جائے جو متقین کے اندر ہوتی ہے. ایک ہمیں پتہ چلی الذین یؤمنون بالغیب کہ وہ بالنے کی ایمان لاتے. ایک تو ہمیں اپنے عقیدوں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے یہاں پہ کہ ہم نے جن چیزوں کو نہیں دیکھا ان پر بھی ہمیں پکا اور سچا یقین ہونا چاہیے، اس میں ہمیں شک و شبہ میں نہیں آنا چاہیے. جو چیزیں اللہ نے بنا دی اس پہ ہمارا پختہ یقین ہونا چاہیے. پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. متقی لوگوں کی ایک صفت اور کیا بتائی گئی؟ اللہ نے جو مال عطا کیا ہے حسب اطاعت صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، جو پریشان حال ہے اپنے مالوں میں سے ان کے لیے مدد کرتے ہیں. تو بات مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو اہل و عیال پہ خرچ کیا جاتا ہے، ماں باپ باقی گھر والوں پر، یہ بھی بہت اجر کا باعث ہے اور اس میں داخل ہے. یعنی جو شخص اچھے طریقے سے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے، تو وہ بھی اس کے اندر بھی یعنی اس کو بھی متقی کہا جائے گا، اس میں بھی عزت پائی جاتی ہے. تو اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو وہی صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے. ہمارے پاس تو کم ہے، ہم کیا کریں، ہم تو خود لینے کے مستحق ہیں. اکثر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی کہ بہت سے لوگ دینے والے، ہم کیوں دیں، ہمارے پاس کون سے اتنا مال ہے. دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. ہمیشہ کوشش کریں، بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑا اللہ نے دیا ہے، آپ تھوڑا اللہ کی راہ میں دے دیں، اللہ اس کی برکت سے آپ کو نواز دے گا. اور لوگوں کا تجربہ
یہ بات کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال بڑھتے ہیں، کبھی کم نہیں ہوتے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اپنا مال نکالتے ہیں، وہ اس بات کی گواہ ہے، اس بات کے شاہد ہے کہ اللہ کی راہ میں مال نکالنے سے ہمیشہ مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ پر ہماری سوچیں ایسی ہو گئی، ہمیں لگتا ہے نہیں کہ یہ جو ہم مدد کسی دوسرے کی کر رہے ہیں، اس سے ہم اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر لیں، اس سے ہم اپنا کوئی کام نکال لیں گے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے، تو ہم نے کیا کوشش کرنی ہے؟ اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں دینا بھی ہے۔ زیادہ نہیں دے سکتے، ضروری نہیں ہم لاکھوں کی مدد کریں۔ اللہ نے جتنی ہمیں توفیق دی، جتنا ہمارے پاس مال ہے، ہم اتنے کی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ اس سے بھی خوش ہو جائے۔ اللہ تو ہماری نیت دیکھ رہا ہوتا ہے، تقویٰ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم کس نیت سے دے رہے ہیں۔ تو ہم نے ایک صرف اپنے اندر اور کون سی پیدا کرنی ہے کہ ہم نے اپنے مالوں میں سے خرچ کرنا ہے۔ پھر فرمایا آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب قرآن مجید نازل کی گئی اس پر ایمان لانا۔ وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، یعنی ایک متقی کے اندر یہ صفت بھی ہونی چاہیے کہ جو کتاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے، یعنی قرآن مجید، اس پر بھی ایمان لاتے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اور جو آپ سے پہلے اپنے کرام پر کتابیں نازل ہوئی ان تمام پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اس پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے کہ ان کتابوں پر ہمیں عمل نہیں کرنا، بلکہ اس کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ انبیاء کرام پر اتاری گئی کتابیں تھی۔ تو ہم نے قرآن پر بھی ایمان لانا ہے، باقی کتابوں پر عمل نہیں کرنا، بلکہ ان کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ عمل جو کیا جائے گا وہ صرف قرآن مجید اور حدیث نبوی پر کیا جائے گا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وحی اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا تھا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ فرماتے تھے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیزیں وحی کی گئی، قرآن و حدیث، اس پر ایمان ہمیں لانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور جو باقی کتابیں انبیاء کرام پر اتاری گئی اس پر ہمیں عمل نہیں کرنا، لیکن ہمیں اس پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ تو کیا پتہ چلا اور صرف کون سی ہوتی؟ ایک قرآن پہ ایمان لانا، اور اس کے علاوہ باقی تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا متقی کی صفت ہے۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ متقی کی صفات کیا ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو دنیا ہے یہ عارضی ہے، ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، اس دنیا سے تو جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دہی ہوگی، اللہ پوچھیں گے، اللہ سوال کریں گے، میدان محشر میں ہوں گے، مرنا بھی ہے، قیامت بھی آنی ہے، قبر کی زندگی بھی ہوگی۔ جن لوگوں کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ انہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، دنیا عارضی ہے، تو ہی لوگ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جن کے دلوں میں آخرت کا یقین نہیں ہوتا، جن کے دلوں میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، وہ پھر کیوں کر عمل کریں گے، وہ کیوں کر کوشش کریں گے، وہ کیوں کر جو ہے وہ محنتیں کریں گے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آخرت پر یقین ہونا بھی ہم تمام کے لیے ضروری ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ کے علاوہ تمام چیزوں کو فنا ہے، تمام چیزیں فنا ہونی ہے،
یہ ہمیشگی کی زندگی نہیں، ہمیشگی کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا. تو ہم تمام کا آخرت پر یقین ہونا بھی ضروری ہے. عجب میں سے ہر شخص دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. دنیا کی رنگینیاں، اس کی چمک دھمک، جو شیطان اتنا مزین کر کے ہمیں دنیا دکھا رہا ہوتا ہے، ہمیں سب کچھ دنیا ہی لگ رہی ہوتی ہے. ہمیں اسی سے محبت ہوتی ہے، ہم اسی میں جینا چاہتے ہیں. لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص سمندر میں انگلی ڈبوتا ہے، اور سمندر میں انگلی ڈبونے کے بعد اس کی انگلی پر جو پانی آتا ہے وہ دنیا ہے، اور جتنا بھی سمندر میں پانی باقی رہتا ہے وہ آخرت ہے. یہ ہے دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں. اسی طرح ایک مالک ہے، اس کی بکری کا بچہ مر جاتا ہے. اب وہ بکری کے بچے کو پھینک کر آ جاتا ہے. اب جب وہ اس بکری کے مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس گزرے گا تو کیا اس مالک کی نظر میں اس مری ہوئی بکری کی کوئی وقت، کوئی اہمیت نہیں؟ ہرگز نہیں ہوگی. اس طرح اس مری ہوئی بکری کی کوئی وقت نہیں اس مالک کی نظر میں. اس طرح ہی دنیا ہے. ہمیں اس دنیا میں اللہ نے مقصد کے تحت بھیجا. یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اور ہمیں جو اس کا رزلٹ ملنا ہے وہ آخرت میں ملنا ہے. تو ہم نے آخرت کی فکر کرنی ہے. اللہ کہتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کی حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. تو ہم تمام نے آخرت پر بھی یقین رکھنا ہے. جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو متقی لوگ ہوتے ہیں، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. اب دیکھیے ہم دوبارہ سے سمجھتے ہیں، یہاں پر سورہ بقرہ میں موجود متقین کی کون کون سے صفات یہاں بیان کی گئی. نمبر 1، یؤمنون بالغیب، نے ان کو دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ وہ اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی یعنی قرآن مجید، اور حدیث پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے یعنی باقی آسمانی کتابیں اتری، انبیاء کرام اترے، ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو آخرت سے بیان کی گئی وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آیا ہمارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے یا نہیں. پائی جاتی ہے تو اور بھی زیادہ احسن طریقے سے ہم نے ان صفات کو اپنے اندر لے کر آنا ہے اور عمل کر کے دکھانا ہے. اور اگر نہیں پائی جاتی ان میں سے کوئی بھی صفات ہے، کوئی ایک بھی پائی جاتی ہے، کوئی نہیں پائی جاتی، تو ہمیں کوشش کرنی ہے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اندر یہ صفات پیدا کرتے ہیں. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. جن لوگوں میں یہ صفات پائی جاتی ہے فرمایا وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. ہم دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ہمیں کیا لگتا ہے فلاح پانے والا کامیاب شخص کون ہے؟ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس دولت ہو، گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، بینک بیلنس ہو، اچھی تعلیم ہو، ڈگریاں ہو، خوبصورتی ہو، جس کی اولاد میں بیٹے ہی بیٹے ہو، وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہے. یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. لیکن اللہ کی نظر میں اصل کامیابی، اصل فلاح کیا ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ.
جس نے اپنے آپ کو مریض نے ایسے عمل کر لیے کہ اس نے اپنے آپ کو جہنم سے دور کروا لیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، بس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں کامیاب ہو گیا، اصل فلاح اسے ملے گی، اصل نجات اسے ملے گی جو آخرت میں کامیاب ہوا۔ یہ دنیا چونکہ عارضی ہے، اس کی جو کامیابی ہے وہ بھی عارضی ہے، لیکن جو اصل کامیابی وہ ہوگا جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جو شخص جہنم میں داخل کیا جائے گا وہ کامیاب شخص نہیں کہلائے گا۔ تو اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ جیسا کہ ہم دنیا میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ایگزامس ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں، دن اور رات جاگ جاگ کر پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں۔ نہ ہمیں کھانا کھانے کا دل چاہتا ہمارا، نہ ہمیں بھوک لگ رہی ہوتی، نہ ہمیں نیند آ رہی ہوتی، سکون سے ہمیں لگتا ہے اپنے پیپر کی اچھے سے اچھی تیاری کر لیں تاکہ ہمارا رزلٹ اچھا آ جائے، تاکہ ہماری پوزیشن آ جائے، تاکہ ہم کامیاب اسٹوڈینٹس کہلائیں۔ ہوتا ہے ہم جیسے شخص کا یہ شوق۔ تو کیا جو اصل رزلٹ ملنا ہے ہم اس کی تیاری نہیں کریں، جو اصل کامیابی ہے، دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے ہم کس طرح بھاگ رہے ہیں، لیکن جو اصل کامیابی ہے اس کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ اللہ نے کہہ دیا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان لوگوں میں اللہ شامل کر دے جو فلاح یاب ہوں گے، تو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اس کلام قرآن مجید سے جڑنا ہوگا، قرآن حدیث کو سمجھنا ہوگا اور اپنی زندگیوں میں ان کو شامل کرنا ہوگا، تبھی انشاءاللہ ہم بھی کامیاب لوگ کہلائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو ان کامیاب لوگوں میں شامل کر لے۔ اللہ ہمارے اندر بھی وہ صفات پیدا کر دے جو صفات متقین، اللہ سے ڈرنے والوں، پرہیزگاروں میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ ہماری آیات کا سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم نے 1 سے 5 آیات کا ترجمہ تفسیر الحمدللہ سمجھ لیا۔ اللہ سے دلی گہرائیوں کے ساتھ تمنا، آرزو اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اندر ان صفات کو پیدا کر دے۔ اللہ جو صفات ہمارے اندر ہیں پر ہم انہیں اچھی طرح سے ادا نہیں کرتے، ایسا طریقے سے ادا نہیں کرتے جو ان میں کمیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ توفیق دے دے اس کو ہم اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکیں ان اعمال کو جو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، جس سے ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو اس دعا و امید کے ساتھ کہ اللہ نے چاہا زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم آئندہ کلاس میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔